ایک ہے امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس رادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہوں اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جس سے جب آپ ڈرگز چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے. اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. زبی, کیا لائٹ کے ساتھ آپ کا جو کافی کا اروما بھی آ رہا ہے اور اس کے وہ یہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ, میجیکل پیر لگ رہے ہیں آپ, پیر. بتا دیں زبی, علی کا فیوچر کیا ہے؟ علی کا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ. ڈارک نہیں ہے؟ نہیں ڈارک نہیں ہے, برائٹ ہے. جس طرح یہ لائٹیں برائٹ ہے اسی طرح سے اور برائٹ کرے اسے میڈیا ٹیم. ویسے میں سبحان اللہ ریل دیکھ رہا تھا ایک جس میں سعودی عرب جو ہے یار اٹس گرین اگین, سبحان اللہ. وہ ویڈیوز دیکھی آپ نے؟ بالکل. جو ماؤنٹینز بیرن تھے اور وہ دے آر فل آف گراس اور وہ بھی وہاں پہ لوگ ویڈیوز بن رہی ہیں. اچھا, ہم نے ملٹیپل ٹائمز مائنر سینس یا مائنر سائنس پڑھائے ہیں, لیکن اس میں جب بھی آتا تھا نا یہ والا سائن کہ الحجاز یا عربک پیننسولا گرین اگین, آئی واز آف دا امپریشن کہ یہ عیسی علیہ السلام کے بعد جو مائنر سائنس آئیں گے اور پھر تباہی کی طرف آئے گی, یہ اس ٹائم کی بات ہے. بیکاز حجاز دوبارہ گرین کیسے ہو سکتا ہے, تو بڑا ٹائم لگے گا اس چیز میں. لیکن یو سی سبحان اللہ ود ان اے کپل آف ایئرس وہ گرین ہو گیا ہے. ایکچولی 2005, 6, 7 میں مجھے یاد ہے جب میں دبئی میں تھا اس ٹائم پہ, تو وہاں پہ دبئی میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں جہاں پہ بالکل ڈیزرٹس کو انہوں نے گرین کیا اور پانی لا کے اریگیشن سسٹمز لگوائے, گراس لگوائے. یعنی آپ ڈیزرٹ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور آپ کو لیفٹ رائٹ پہ لانز نظر آ رہے ہیں, گارڈنز نظر آ رہے ہیں. سو دیٹ واز پروبیبلی دا فرسٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ اچھا ڈیزرٹ کو بھی گرین کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ ڈیزرٹ لینڈ کو بھی گرین کرنا ہے. ضرور. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر ہم آج اس پوڈ کاسٹ میں بات کریں فیوچر, احادیث میں تو فیوچر ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم ریئلسٹکلی جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے, ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, ایپل ویژن آ گیا, اٹ واز اے بگ, یہ بریک تھرو ہے میں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, جتنا سکسیزفلی انہوں نے کریٹ کیا کہ اگلے 5 سال میں یا اگلے 10 سال میں کیا کیا چینجز ارتھ نوٹس کرے گی اور لوگ نوٹس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز لوگوں پہ آئیں گے, سو دیٹ وی اینڈ دا پیرنٹس اور یا جو سن رہے ہیں وی شوڈ بی ریڈی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی سے کبھی بھی آج تک ہسٹری میں چینج نہیں آیا, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ ہیومن بیہیویئر ہو, چاہے وہ لائف اسٹائلز ہوں, جتنا آج کل آ رہا ہے. پچھلے یعنی 3 سال پہلے دیکھ لیں, جو ٹیکنالوجی 3 سال پہلے بالکل لیٹ سمجھا جاتی تھی, اب وہ 3 سال بعد اٹس گون. تو ہر 6 مہینے بعد, سال بعد نئے نئے فونز آ رہے ہیں اور سب کچھ آ رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں اگلے 5 سے 10 سال میں, کہ کون کون سے فتنے ان کے اوپر آنے والے ہیں اور کس طرح سے وہ ایکسپوز ہوں گے ٹورڈس فتنہ. سو فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنالوجی آنا کوئی بری بات نہیں, بٹ اس کے اثر کیا ہوگا اصل میں یہ چیز ہے. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن کہ موبائل فون آ کے آج آپ کے پاس, آپ اس پہ بہت سارے خیر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے شر کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں جو کمپلیٹ اینڈ اٹر ٹائم ویسٹ ہیں. لیکن میرا جو اصل ٹاپک جس پہ میں آپ کو پتہ ہے بہت بات بھی کرتا ہوں وہ LGBTQ والا معاملہ ہے. اور میرے حساب سے جس طرح سے ٹیکنالوجی کا پروگریس ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک لائف سٹائل کریٹ کیا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, وہ لائف سٹائل کافی پریشان کن ہے. کیونکہ اس طرح سے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انسان اتنا ڈورمنٹ ہو گیا ہو اور اتنا کسی کمرے کے اندر بند ہو گیا ہو اور اس کا ٹوٹل جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف ایک ڈیوائس کے ساتھ ہے, یا اسی ڈیوائس کو آپ نے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اسی ڈیوائس کو آپ نے اپنے 3 ڈائمینشنلی آپ لے کے آگے, اور آپ کا بس ٹوٹل ایکسپیرینس جو ہے وہ انہی ایپس کے ساتھ ہے اور انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. اور چونکہ میں نے ابھی LGBT کا ذکر کیا, وہ
جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا نا تھوڑا سا ذرا کمپیریزن کریں کہ فرام دا ٹائم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحابہ اینڈ ناؤ ویئر وی آر. تو جتنا بھی پروگریس اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس زمانے میں کیا چیزیں نارمل تھی فار مین ٹو ڈو, رائٹ. سو اگر ہم میل فیمیل کی بات کریں تو جینڈر رولز بڑے کلیئر تھے. آگے جا کے بھی اپ ٹل آئی وڈ سے 1950s تک 1950s تک بھی جینڈر رولز کلیئر تھے کہ جی یہ مرد ہوتے ہیں, یہ عورتیں ہوتی ہیں, مرد یہ کام کرتے ہیں, عورتیں یہ کام کرتی ہیں, بڑا کلیئر تھا. ابھی ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ ہے نا وہ بہت کم ہو گیا. فار ایگزامپل کس طرح مرد اس زمانے میں ایک نارمل سی بات تھی کہ صحابہ غزوات پہ جا رہے ہیں اور جنگیں بھی ہو رہی ہیں, کیمپینز بھی ہو رہی ہیں, بریڈ ارنرز بھی ہیں, یہ پوری ایک چیز نظر آ رہی ہے. اچھا صحابہ کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں فزیکلی اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا تھا کہ یار کبھی بھی جنگ آ سکتی ہے. اپنے ڈومینس تھے نا بیسیکلی, اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا. بالکل. تو وہ اپنے یعنی ہر لحاظ سے یعنی کہ وہ کوشش ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک بندہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا کیونکہ اب ہماری ہو گئی ہیں ڈیسک جابس ہو گئی ہیں, اینڈ ناؤ فار ایگزامپل وارفیئر, فائٹنگ اور دیس ٹائپ آف تھنگ اٹس ناٹ پارٹ آف آور روٹین. اینڈ ایون اس کی پریکٹس یا پریپریشن یا اپنے آپ کو فزیکلی چیلنج کرنا یہ اس کی ڈومین میں نہیں آتا. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا جو گیپ تھا نا وہ تقریباً برابر ہو گیا. یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیسک جاب کر رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں, یہ بھی کما رہے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ اب وہ ایک نارمل سی کی اسٹیٹ آ گئی ہے جس کو پھر یہ LGBT موومنٹ نے ایکسپلائٹ کیا کہ بھائی ٹیکنیکلی تو آپ نے صرف ایک لباس سے دوسرا لباس ہی پہننا ہے تو آپ ٹھک کر کے عورت بن جائیں گے, آپ کپڑے دوسرے پہننے ہیں تو آپ مرد بن جائیں گی. اینڈ اس کے یعنی یہاں تک پہنچنے کے پیچھے ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی اکثر ہم بات کرتے ہیں 1980s 90s 2000s میں جو سٹ کامز اور کامیڈی شوز وغیرہ آ رہے تھے, انہوں نے مرد کا جو کیریکٹر ہے نا اس کو بڑا کمیڈک کیریکٹر بنا دیا. فرینڈس کا سیزن آیا, بیورلی ہلز 90210, اینڈ آپ کو ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ مردوں کا جو الٹیمیٹ گول ہے بس یہ ہے کہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ایک شغل میلہ موج مستی ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی سیریسنس نہیں ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا دین رسپانسبلٹی بھی دیتا تھا. الرجال قوامون علی النساء, پھر عورتوں کے جو معاملات تھے وہ ان کے ڈومیسٹک رسپانسبلٹی کے ساتھ پرائمرلی اٹیچ تھے. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا, یہ جینڈر رولس کی لائنز بلر ہو گئی. اینڈ اس میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ پہ لے کے آنا جہاں ہماری ٹوٹل انٹرٹینمنٹ اس کے ساتھ ہے. یور انٹائر یعنی آپ ہو سکتے ہیں آپ ویڈیو گیمس کھیلتے ہو لیکن یو ہیو نو ایکسپیرینس آف اے فزیکل جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پش کرو یا آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لے کے جاؤ. یعنی اس کے گیپ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج ہمارے اندر شاید وہ لائن بلر ہوگی. اور میں فیوچر میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میری بات غلط ثابت ہو, کہ جو ویسٹ چاہتا تھا کہ ہمارے مرد جو ہیں اور عورتیں یہ دونوں بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ان کے اندر کوئی فرق نہ رہے, کپڑے بھی ان کے یونیسیکس ہوں, کام بھی ان کے سیم ہو, کوئی ڈفرینس نہ ہو, اور پھر وہ جو جس سے ہمیں ایکچوئل ہمارا فیئر تھا LGBT والا اس کی راہ بار کی. میجرلی مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو کم نیچے لایا گیا, عورتوں کو زیادہ اوپر لایا گیا. عورتوں کو یعنی گھر سے نکالنے والی جو چیز ہے, ابھی ریسنٹلی وہ BBC کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی جو کہ خواتین کے کچن کے رول کے حوالے سے بنی ہوئی تھی کہ اس کو کتنا زیادہ وہ کیا گیا کہ یہ تو بالکل ایک ٹھیک چیز نہیں ہے. ہمارے معاشروں میں خواتین کا جو ایک رول سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کچن میں انہوں نے سنبھالنا ہے. جب سے وہ مطلب پروفیشنل لائف سے نکلی, اپنی اسٹڈی سے نکلی, شادی ہوئی اور آپ نے کچن سنبھالا اور اس کے بعد بچے پیدا کیے, اور آپ کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ گھر سنبھالنا اور بچوں کو پیدا کرنا. پہلی بات یہ کتنی بری چیز ہے کہ بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو تربیت کرنا, بس یہ آپ کی زندگی ہے. اس کو بھی بہت زیادہ ایکچولی صاحب اس میں نا دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ 1950s تک جو جینڈر رولس تھے وہ بڑے کلیئر تھے, اور ان کے اپنے ہی لوگ کہتے تھے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مین اینڈ اے فیمیل, یعنی دو ہی جینڈرز ہوتے ہیں. اور اس میں جو سائیکالوجسٹ تھے اگر کوئی ایسا ویسا کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا بھی تھا تو وہ اس کو کیور کرتے تھے کہ بیٹا آپ یہ کریں اور وہ کریں. اور میں بھی ریسنٹلی بک پڑھ رہا تھا یہ ڈینیل گولمین کی, وہ خود بتاتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپیرنٹلی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, یعنی بایولوجیکل ڈفرینس تو ہے ہی ہے, ایموشنل ڈفرینس ہے, اور ان بڑی زبردست ایگزامپل دی. اینڈ آئی واز ڈسکسنگ دس ود دا چلڈرن. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے بچے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ لڑکے ہیں بچے وہ کھیل رہے ہیں, مثال کے طور پہ اسپرنٹ لگا رہے ہیں, اگر اس میں ایک بچہ گر بھی جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کو چوٹ لگ گئی, لڑکے کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار ٹھیک ہو جاؤ گے, سائڈ پہ ہو جاؤ, اور پھر وہ اپنی گیم کو کنٹینیو کرتے ہیں, رائٹ. اگر یہی اسپرنٹ اگر بچیاں لگا رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے
بچیاں کیا کرتی ہیں گرلس, وہ اپنی گیم کو اسٹاپ کر دیتی ہیں, ساری آ جاتی ہیں اور وہ ایک جو ہے نا ایک جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایموشنل وہ کرتی ہیں. آئی مین دس از دا ڈفرنس بٹوین یو نو دی بوائز اینڈ دا گرلس. تو بچپن سے ہی ڈفرنس جو ہے نا نظر آتا ہے. لیکن سمجھ میں بات آتی ہے کہ کچھ نیش ہے دنیا میں جو کہ اپنے اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے ڈیلیبریٹلی. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے, آپ دیکھیں نا, اگر آج کے زمانے میں آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہو, اگر وہ آپ کو صحیح کیور کرے کہ یار ٹھیک ہے آپ میں کچھ فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, تو اس کو سو کیا جائے گا کہ آپ نے ہمارا ہی نیریٹو بتانا ہے اور اس کے بغیر آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بات کی نا, ایک ہوتا ہے کہ نیچرل پروگریشن, ایک ہے آرٹیفیشلی کریٹڈ ارتھ. بہت کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلٹ اور ایک ایجنڈے کے پارٹ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. یس ٹیکنالوجی, یس انٹرنیٹ, اٹ واز اے میریکل, یہ آیا, لوگوں نے ایجاد کیا اور وہ بہت سارے آسانیوں کا باعث بھی بنا, جس میں بہت ساری بات کر چکے ہیں. بٹ یہ کہ مردوں کو فیمنن بنانا اور عورتوں کو میسکولن بنانا, میں سمجھتا ہوں کہ فیمنن مین آلویز کریٹ میسکولن وومن اینڈ میسکولن مین آلویز کریٹ فیمنن وومن. مردوں کو جب یعنی آلدو مرد تو اپنا یعنی کما رہے ہیں, انہیں کام تھا, جب خواتین کو بھی اس فیلڈ میں لے کے آ گئے کیپٹلزم کی وجہ سے اور ٹیکس زیادہ لینے کی وجہ سے, اور خیر راٹ اسٹائل کا ایک بڑا زائنس کا سپورٹر وہ چلا بھی گیا اس دنیا سے الحمدللہ. اگر اس نے توبہ کی ہے تو وہ اسلام اللہ اس کو بخشے گا, ورنہ یہ کہ ہی واز اے بگ سپورٹر آف زائنزم اور بہت بڑی فنڈنگ وہ دیا کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ گیو دیم بریڈ اینڈ سرکس دے ول نیور ریوولٹ. ہمیں انٹرٹینمنٹ میں اتنا زیادہ بزی کر دیا گیا ہے. یعنی اب PSL بھی ہو رہا ہے فار ایگزامپل, واٹس بگ ڈیل, ٹھیک ہے ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزرتے ہوئے دیکھ لے تو سمجھ میں آتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پوری پاکستان پاگل ہوا PSL کے پیچھے, یا ورلڈ کپ کرکٹ کا ہو رہا ہے اور ہر بندہ بھول جائے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور سعودی عرب میں جو فیسٹیولز ہو, ریاض میں, اور ابھی جو امریکہ میں جو فیسٹیول ہوئے, ہر بندہ بھول گیا کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. سو یہ رومنس اور گریکس, پہلے گریکس نے یہ سرکسز کریٹ کیے ان آرڈر فار دا رولرز ٹو رول دا پیپل. یہ دس واز ون آف دیئر ویپنز ٹو رول اوور ہیومینٹی. اور کہتے جتنا ان کو, اور وہ کیا کہتا ہے گلیڈیٹر بیٹلز اور لوگوں کی یعنی ریسز, ہارس ریسز, لوگوں کی فائٹس کروا کے اور مختلف قسم کے گیمز کروا کے انٹرٹینمنٹ میں ان کو ڈال دو. لیکن آسان زبان میں برو اگر میں سوال کروں کہ ایک بندہ ہے جو دیکھیں ڈفرینٹ اسٹریٹاز ہیں نا ہماری سوسائٹی کے, جو زیادہ آپ سمجھ لو کہ بڑا ایک طبقہ ہے جو کہ 9 to 5 والی جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورا ویک وہ بزی ہے جابس میں آگے پیچھے. تو اگر وہ تھوڑا سا کرکٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی کرکٹ دیکھ کے خوش ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اس کو اپنا مقصد حیات اور اپنی بیوی بچوں کے ٹائم پہ کمپرومائز, اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر کے اگر آپ بیٹھ کے اور آپ رات 12 بجے تک کرکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ کو مسئلہ عام آدمی کی اٹینشن کا یا انٹرٹینمنٹ کا لگ رہا ہے, یا جو میس لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور پروجیکٹ کیا جاتا ہے اس کا لگ رہا ہے؟ برو the amount of entertainment we are being bombarded with اینڈ لوگوں کی obsession with entertainment, مجھے مسئلہ اس سے ہے. I think this is more media making things special than people taking more interest. نہیں, میننگ بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں ہی نہیں, رائٹ. ہر چیز کو آپ میانہ روی کے ساتھ لے کے جائیں. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں نا کہ امتاً وسطاً ہیں ہم, کہ ہر چیز کو آپ بیلنس ٹرائی کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ گیم کھیلتے جا رہے ہو, آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا, آپ گیم دیکھتے جا رہے ہو, آپ کے بچے دے ور ویٹنگ فار یو کہ جی ابا جی آئیں گے اور ہم سے گپ شپ لگائیں گے. جو سیلف پلیجر ہے نا, دیکھیں ٹریولنگ فار فوڈ اور ٹریولنگ فار انٹرٹینمنٹ, 70,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے 22 لوگوں کو دیکھنے کے لیے. ناؤ دس از سم تھنگ جو کہ بہت پریزڈ ٹریٹ نہیں ہے. لوگ اس کو نا اٹس ناٹ اے ٹیبو اینی مور, ٹیبو تو خیر بہت پیچھے رہ گیا. یار ہم تو فلاں جگہ یہ چیز دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا ہم فلاں جگہ فلاں میچ دیکھنے کے لیے صرف جا رہے ہیں. ناؤ دا تھنگ از کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ از امپورٹنٹ, بیلنسنگ از امپورٹنٹ, بٹ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ گلی میں بچہ مر رہا ہے اور آپ دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے, تو ناؤ دس از اے ڈائلیما. یہ ڈائکاٹمی ہے ایک طرح سے کہ پولرائزیشن ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, یو آر ڈسکنیکٹڈ.
تو ڈسکنیکٹ بڑا کیا جا رہا ہے. کیا سیلف پلیجر سے نا مجھے بات یاد آ رہی کہ اب جیسے ابھی ذہاب LGBTQ کا بتا رہے تھے, میننگ کہ بندے کو اتنی فری ول دے دی جائے کہ بندے کا جو دل کر رہا ہے وہ کر سکتے, اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور یہ ڈیزاسٹر پر بھی لیڈ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ موریلٹی کو کیسے ڈیفائن کرو گے پھر. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایٹ دس مومنٹ آئی ایم فیلنگ لائک ایز اف آئی ایم اے وومن, تو اس کی صرف فیلنگ پہ آپ اس کو بالکل بایولوجیکل چینج کر دو گے, اس کو جو ہے پورا اس کو آپریٹ کر دو گے. سو دس از دا پرابلم. یو وڈ ایگری ود می کہ کچھ سالوں بعد لٹرلی شاید میں زیادہ گیس نہ کر 5 سال کے اندر ہر بندہ ایک میٹا کا فزیکل میں اپنی لائف جی رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی اپنی وہاں پہ گرل فرینڈ ہوگی, وہ پرابلی ریلیشن شپس میں ہوگا, اور وہ وہاں پہ لوگ 3D نظر آ رہے ہوں گے اس کو. اگر وہ گے ہے تو وہ گیز کے ساتھ, اور وہ لیسبین تو لیسبین کے ساتھ, اگر وہ کوئی بھی ہے ہیٹروسیکشل تو وہ لوگوں کے ساتھ. اور جو فیملی کا ایک فیبرک ہے وہ ٹوٹ رہا ہوگا بہت تیزی سے. اور ہر بندہ اپنے, چونکہ ابھی تو دیکھیں نا یہ 1D ہے, یہ 1 ڈائمینشنل یہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور ابھی بھی 8 آورز پلس اکثر لوگوں کا اس پہ اسکرین ٹائم ہے. ہاں ڈسکنیکٹ تو خیر ابھی بھی ہے, یہ بات ابھی بھی ہے. جب ہم اس سے نہیں نکل پا رہے اور ایک ہی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب امیجن کریں یہ ایپل ویژن کے پرو میکس ورژنز آ جائیں گے, اور وی کین ایزیلی ٹچ پیپل, یعنی وی کین فیل پیپل, اور AI سے کریٹڈ گرل فرینڈز ہیں اور پوری ہر چیز ہے. جس طرح کا میں لائف اسٹائل چاہ رہا ہوں, میں گریس گھومنا چاہ رہا ہوں, میں گریس گھوم رہا ہوں, ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں. فار ایگزامپل آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ان اے بروکن فیملیز میں اما ابا لڑ رہے ہیں یا بہن بھائی لڑ رہے ہیں, میں کیوں جاؤں ان کے بیچ میں, میں اپنے ادھر بیٹھا ہوں. اس میں نا سمجھ بات آتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک الکوہولک ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں بڑا منیمم ڈوز لے, ہو سکتا ہے 1 سپ لے, وہ اس کو سفائز کر جائے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے اپنی وہ ڈوز بڑھاتا رہتا ہے, اس کی سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے نا وہ بھی آگے جاتا رہے گا. میننگ جو ہم ڈوپامین ہٹ کہتے ہیں وغیرہ, یہ وہ ساری چیزیں ٹرم یوز کرتے ہیں. سملرلی اب ٹیکنالوجی کیا کر رہی ہے, وی ناٹ سیئنگ کہ جیسے زیابی نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر سے حرام نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو یوٹیلائز نہ کرو, لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے یوز کرتے ہو, ابھی آپ نے میٹا کہا, ہو سکتا ہے کہ میٹا ایکس آ جائے, میٹا زی آ جائے, اس کو کوئی اور لیول آ جائے, لیکن جیسے آپ اپنے آپ کو غلط طریقے سے پلیجرائز کرو گے, وہ آپ کا ڈوپامین وہ جو تھریش ہولڈ ہے آپ اس کو اوپر لے کے جا رہے ہو, وہ آپ کو ایک ہٹ تو دے گا, لیکن اتنا ہی وہ آپ کو پھر نیچے بھی لے کے جائے گا جب آپ اس چیز سے نکل جاؤ گے. میننگ اب آپ اپنے آپ کو خود اس پٹ میں ڈال رہے ہو کہ آپ کی زندگی آلریڈی لوگ کیوں ڈپریسڈ ہیں, اسی لیے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے فار ایگزامپل الکوہول, وہ ڈرگز میں جاتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, لیکن جب وہ پھر ریئلٹی میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے لوزر, میں کچھ بھی نہیں کر پایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو نا آپ نے صحیح طریقے سے دیکھنا ہے, اس ویژن کے ساتھ کہ ٹیکنالوجی آپ کو کنکر نہ کر دے, یو کنٹرول دا ٹیکنالوجی. لیکن ایک اس میں انہیرنٹ جو پرابلم ہے نا ابھی جس طرح سے ٹیکنالوجی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس میں یہ کہ یہ چیز بائی ڈیزائن اڈکٹیو ہے, بائی ڈیزائن. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ بائی دا وے اتنی مزے کی چیز تھی کہ وہ اڈکٹیو تھی, یہ بائی ڈیزائن ایسی ہے. جتنی بھی ایپس اس پہ بنتی ہیں ان کے پیچھے کوآپریشنز ہیں, اور وہ کوآپریشنز چاہتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس ایپ پہ گزارو, تو وہ الگوریتمز ایسے ڈیزائن کرتی ہیں کہ یو اسٹے ایز مچ ایز پاسبل آن دس ایپ. دے میک اٹ ویری ایڈکٹیو, دے اسٹڈی سائیکالوجی, دے بلڈ ان ریوارڈ میکینزمز, اور اس کے اندر پھر وہ اپنے ایڈ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے جتنا ٹائم آپ اس ایپ پہ گزارتے ہو. گیوم شیلو یوٹیوب الگوریتم اینالسٹ ہے, اس کا انٹرویو ہے یوٹیوب پہ, تو اس نے کہا کہ میری جاب ہی یہ تھی کہ ٹو انکریز دا ٹائم پیپل اسپینڈ آن سوشل میڈیا. سو اب دیکھیں کہ اب ویڈیو گیمز ہیں نا, فار ایگزامپل ویڈیو گیمز اب ہوں گی وہ اتنی ایڈکٹیو ہوں گی کہ آپ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. گیمز بھی ایسی ہیں جو انفینٹ گیمز ہیں, دیز آر ناٹ دا کائنڈ آف گیمز جو 90s میں لوگ کھیلا کرتے تھے سپر ننٹینڈو پہ یا سیگا میگا ڈرائیو پہ, کہ جو گیم کھیلنے کے بعد نا گیم ختم ہو جاتی تھی, کہتا تھا گیم اوور, دیٹس اٹ, خدا حافظ بیٹا, اب اگلی گیم جا کے بازار سے لے کے آنا. تو اس میں آپ کو نا پھر بھی دقت ہوتی تھی, اٹھ کے آپ بازار جائیں گے, وہ گیم ایکسچینج کروائیں گے, جو کچھ بھی ہوگا, یا نئی CD لینے جانا ہے آپ نے, تو وہ گیم ختم ہو گئی ہے. بڑا اپنے کمال کا ورڈ بولا, دقت. یہاں پہ ہاں دقت کا ورڈ یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ بہت پرانا ہے. اچھا, بہت پرانا. آپ کی ڈکشنری میں نیا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے. تو اب آپ اس طرح کی جتنی بھی فار ایگزامپل چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس میڈ ان اے وے کہ جہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرو. مجھے یاد ہے بیک ان دا ڈے کمانڈ اینڈ کانکر ہم ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے, ریڈ الرٹ, کمانڈ اینڈ کانکر, یا ایمپائر آف ایج آف ایمپائرس کے نام سے, اور اس طرح ایون کاؤنٹر اسٹرائک, ایون کال آف ڈیوٹی وغیرہ. یہ گیمز بیک ان دا ڈے, یعنی مجھے یاد ہے جب میں اپنے
یونیورسٹی لیول پہ جا رہا تھا اس ٹائم پہ دیز گیمس سم ٹائمس ہوتا یہ تھا کہ آئی وڈ اسپینڈ دا ہول ڈے پلئنگ دیم, بٹ آئی کین ایڈمٹ ناؤ کہ اب جو لیول آف گیمنگ ہے وہ اس سے بھی الٹرا پرو میکس ہو چکا ہے. جب بھی سیزنز آ گئے ہیں آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ پہلے تو چلو ایک گیم ہے نا, کوئی بھی گیم ہے, اب اس کا سیزن 1 سیزن 2 سبحان اللہ. جیسے یار میں نے ریسنٹلی میرے گھر پہ کچھ گیسٹ آئے, میں ان کے ساتھ, یہ گیسٹ کا بہانا اسے بہت اچھا ہوتا ہے عام طور پہ, ان کے ساتھ ان کے کزنز اور نیفیوز اور نیسز وغیرہ تھے. یہ معاملہ اور گمبھیر ہو رہا ہے کہ میرے فرینڈ آف اے فرینڈ ٹولڈ می, لیکن چلے کوئی بات نہیں. اور وہ جو بوائز I thought he got busy with gaming. اچھا ٹھیک ہے, وہ جو بوائز تھے یعنی ہم سے انہوں نے بات ہی نہیں کی, they were constantly on their cell phones. Very true. یعنی they couldn't speak to us, وہ ہمارے باتوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے, اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو سارا ٹائم ہم کو 2-2.5 گھنٹے بیٹھے وہ اپنے فون میں گیم کھیل رہے تھے. پھر ادھر بھی آفس میں بھی جو ہمارے گیسٹ آئے ان کا جو ساتھ نیفیو تھا وہ بھی, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو انٹر پرسنل اسکلز ہیں, ان کی جو کمیونیکیشن لیول ہے, ہر گیم کے پیچھے اٹینشن ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, ایون ہر اپلیکیشن کے پیچھے ہنڈریڈس آف دیم, اور دیئر کرنسی از یور ٹائم. اٹس ناٹ فری تھنگ, تو یور ٹائم از اے کرنسی. وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کیوں یہ ریلز اور شارٹس اور یہ آٹو پلے کہاں سے آیا ہے. فار ایگزامپل ایک آپ اپلیکیشن کو بیک کرتے ہو بٹ وہ ایگزٹ نہیں ہوتی, وہ مین پیج پہ چلی جاتی ہے, یا سم ٹائمز وہ مین پیج سے اٹھ کے پچھلی ریل پہ چلی جاتی ہے. تو دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ بیکاز دا مور یو اسپینڈ ٹائم دا مور یو سی ایڈس. میں نے یہ دیکھا کہ یوٹیوب اگر آپ ویب سے یوز کر رہے ہیں نا, اس میں جو شارٹس کا سیکشن ہے, شارٹس کے سیکشن پہ جا کے اگر آپ بیک کریں گے نا تو بیک جاتا نہیں ہے, پتا آپ کو. میں حیران ہوا اور مجھے پتا چلا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیزائن کہ یہ بیک آپ کر رہے ہو, بیک نہیں جا رہا, آپ کو نا جا کے کلک کرنا پڑے گا پراپر جہاں سے آپ جا سکتے ہو. ڈیزائن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوتی آٹومیٹکلی اگلی ریل پہ سوائپ ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے. اور ایگزٹ کچھ اپلیکیشن تو پوچھتی ہیں آر یو شیور یو وانٹ ٹو ایگزٹ, یہ ابھی بھی تجھے 2-4 گھنٹے مزید گزارنے ہیں. اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں فیوچر کیسا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, اگلے 5-10 سال کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اف یو کین, یعنی اف یو لیونگ ان دیٹ ٹائم, فار ایگزامپل ہم ٹائم ٹریول کرتے ہیں فیوچر میں اور آپ واپس آ کے ہمیں بتاتے ہیں لوگوں کو یار ایسا تھا فیوچر, جسٹ یعنی اسپیکولیشن کی بیس پہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں, کوئی ہم فائنل ورڈ نہیں دے سکتے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر کو؟ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there is a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. السلام علیکم. ایک ہے امید اور ایک ہے شاید ایک پیسمسٹک ریالٹی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. امید تو یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ہم تھوڑا سا عقل کریں اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس بات کو سمجھائیں کہ وی کین ناٹ لیٹ دس کنٹرول اس, ادر وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. ہم نے کچھ میکینزمس کریٹ کرنے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایب نارمل گروتھ سے روکیں, کہ تاکہ وہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ شروع سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس فون کے غلام ہو, اور ہم لوگ ان کو کوئی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, کوئی اسپریچول گروتھ نہیں, کوئی مینٹل ایکٹیویٹی نہیں, بس وہ اسی کے غلام بن کے رہ جائیں. اور جس طرح ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جس سے جب آپ ڈرگس چھینتے ہو تو وہ چیختا ہے, تو آج اگر آپ بچے سے فون چھینیں گے تو وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا, وہ بالکل ایسے ایکٹ کرے گا جیسے کہ وہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو اٹس کائنڈ آف لائک ڈوپامین اتنی انڈیوس ہو چکی ہے کہ وہ اب اس سے ایڈکٹیڈ ہے, اینڈ اف یو ٹیک اٹ اوے ہی گوز ہائپر کریزی. سو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک میٹاورس ہے جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں, ابھی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن کہ آپ اپنے گھر کو بھی ایسا بنا دو جہاں پہ صرف ایپس ہی نظر آ رہی ہیں. الماری کی جگہ ایپ ہے, باہر کھڑکی کے باہر ویو تھا وہ ویو کے بجائے ایپ ہے, آپ کے باتھ روم میں شیشے کے بجائے ایپ ہے, مطلب ہر جگہ پہ جدھر بھی آپ ہو آپ نے ڈفرینٹ ایپس پلیس کی ہیں. میں ویسے میری ڈگری آئی ٹی کی ہے, لیکن بیچلرز ماسٹرز دونوں, لیکن میں خود بذات خود ایک لو ٹیک آدمی ہوں. لو ٹیک سے مراد یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ
جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا وہ کم سے کم اپنی لائف میں رکھوں گا. مطلب کہ جب بھی دنیا فار ایگزامپل موو کرتی ہے کہ یار لیٹس گیٹ دس الیکٹرانک پروڈکٹ اور دس, آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ریزسٹ اٹ اینڈ آئی ریزسٹ اٹ ٹو دی nth ڈگری جہاں تک پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اننیسیسریلی کمپلیکیٹ اندر تھنگ ان ٹو مائی لائف کہ ہاں یہ بھی اب ٹریکر ہے اور یہ بھی اب ایک اور چیز آ گئی. So many things to charge these days. Yeah, so I try my level best کہ جتنا low tech رہے بندہ اتنا ہی بہتر ہے. But now what they want you to do is be more and more connected to tech. اس سے ہوگا یہ نمبر 1 they will know every single thing you do at whatever time. You cannot stay under the radar. اور جس طرح کا سسٹم ہم کہتے ہیں دجالی سسٹم آ رہا ہے اور یہ وہ اس کے لیے آپ پہ ٹیبز رکھنا کتنا آسان ہے. They know exactly what you like, what you don't like. Even اس وقت میں اگر بات کروں, یوٹیوب کو یہ پتا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, دوپہر میں آپ کون سے ویڈیوز پسند کرتے ہیں, شام میں آپ کون سے کرتے ہیں, اور وہ آپ کو جو ریلز دکھاتا ہے وہ اسی بیسس پہ دکھاتا ہے کہ, اور یہ مجھے کس طرح پتا چلا, بیکاز میرے گھر میں بچے بھی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اف آئی سوئچ آن, اور وہ ٹی وی کے اوپر جو ہے نا مطلب اسمارٹ ٹی وی پہ if I watch something normally وہ رات کے ٹائم ہوتا ہے, if I'm watching something اچھا رات کے ٹائم مجھے وہ ڈاکیومنٹریز, نیوز رپورٹ, کرنٹ افیئرز یہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. میں خود اگر صبح کے ٹائم اس کو آن کروں while having breakfast or something, وہ مجھے چپ منکس دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مجھے کارٹونز دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے. why it's the same person, but اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی ہے, کوئی تو ہے جو اس کی نظام ہستی چلا رہا ہے. پہلے سے بہت زیادہ آسان ہو گیا. آپ کو پتا ہے ایپل ویژن پرو جو ہے ابھی اس میں یہاں کیمراز ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 360 کیمراز ہیں. پہلے تو تھا نا کہ آپ نے فون کور کر دیا, لیپ ٹاپ کے اوپر اسٹیکر لگا دیا, یہ کر دیا, آپ نے بچا لیا. ایپل ویژن پرو آپ کا پورا گھر دیکھ رہا ہے. اب آپ کتنا بچائیں گے اپنے آپ کو, اپنی آپ کی فیملی پرائیویسی اور باقی چیزیں کہاں گے. بالکل اور ایکسپوز کر رہے ہیں آپ بالکل. سو ایک تو یہ لوگ آپ کو مانیٹر کر سکتے ہیں, دے نو ایگزیکٹلی واٹ یو لائک یو ڈونٹ لائک, آپ کو پروفائل کیا ہوا ڈاؤن ٹو اے ٹی, اینڈ دین جو گورنمنٹ ہے یا بگ بردر ہے دے کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کون سا بندہ ہمارے لیے تھریٹ ہے, کون سا بندہ ایسا ہے جو ہماری تھاٹ پروسیس سے ڈفرینٹ سوچ رہا ہے, کون سا بندہ, یعنی وہ 1984 کے نام سے کتاب ہے بڑی مشہور, اور وہ ایک اورویل کی کتاب, بڑا وہ ایک فیوچر بتاتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسی ورلڈ بتا رہا ہے جہاں پہ بگ بردر جو ہے وہ بیسکلی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, اور دے نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو. آپ کو اپنا اوریجنل تھاٹ لانے کی بھی اجازت نہیں ہے, آپ کو کسی چیز جو گورنمنٹ مینڈیٹڈ نہیں ہے اس سے لیفٹ رائٹ ہونے کی اجازت نہیں ہے. سو ایک تو یہ مجھے فیوچر بڑا اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے جہاں پہ بیکاز یو مائٹ تھنک کہ نہیں مجھے چاہیے ایپ, مجھے چاہیے, آئی ایم یوزنگ دس تھنگ, آئی ایم دا ون ہوز, نو یو آر ناٹ ان کنٹرول. دے آر ٹریٹنگ یو لائک جس طرح ایک وہ کیرٹ اسٹک ہوتا ہے نا, آپ کو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ والا میکینزم دے کے انہوں نے آپ کو اس کے ساتھ ہک کیا ہوا ہے, ایڈکٹ بنا دیا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ جب آپ اسی چیز کو میکسیمم پہ لے جاتے ہو تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کہاں جائے گی. آپ نے جس طرح بھی اگزامپل دی تھی کہ ایک بندہ ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے, who would want to live in the real world, because in the real world your house is garbage, because obviously ایک بندہ جو سارے دن فون پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کما کیسے رہا ہے, وہ بیسکلی اپنے اماں ابا کے ساتھ رہ رہا ہے, اماں ابا نے جو بنا لیا تھا, وہ اب بالکل لوزر ٹائپ ہے, نہ وہ پڑھنے کا شوق ہے, نہ کچھ کھیلنے کا شوق ہے, نہ کچھ کھانے پینے کا. یہ سارے نقصانات تو اس ٹیکنالوجی کے نا, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سارے فتنے جو ہے نا ہم تک ایکسیس ایزی ہو گیا نا. اب جو فتنے وہ ہمیں افیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ایز مینز یوز کر رہے ہیں. ایک تو چیز ہے کہ اس کے اپنے کتنے نقصانات ہیں, وہ اس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے پہلے بھی, لیکن اس کے تھرو ہماری زندگیوں کے اندر گھس کے ہمیں انسٹرومنٹ بنا کے, اور ہاں جو نیریٹیوز بدلنا, لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور جس کو تم صحیح سمجھتے تھے وہ چیز غلط ہے وغیرہ وغیرہ. سو نیو فتناز آر ایکچولی کمنگ تھرو دس ٹیکنالوجی. دس از واٹ آئی تھنک. لائک جس طرح یہ LGBT والا معاملہ ہے, آپ دیکھو نیٹ فلکس وغیرہ کے اوپر آہستہ آہستہ یہ لوگ نا ان چیزوں کو نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں. ایون اللہ معاف کرے پیڈوفیلیا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرا جا رہا ہے. اور انیشلی یہ ہوتا ہے کہ دے ول انٹروڈیوس اٹ تھرو اے ڈراما اور اے مووی اور سم تھنگ اور اے سیریز لائک دیٹ, اینڈ انیشلی اس کو برا ہی کہا جائے گا, لیکن پہلے یعنی اس کا فارمولا سمجھ لیں, پہلے وہ اس کو برا دکھائیں گے حتیٰ کہ آپ کے سامنے وہ کانورسیشن میں چیز آ جائے اور وہ نارمل ہو جائے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو معاشرے میں ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہاں مسئلہ ہے تو یار ویسے اس میں کوئی حل ہونا چاہیے, میں بھی شاید ہمیں لوگوں کو رائٹس دے دینے چاہیے, ہمیں اس کو ایک ڈی کرمنلائز کر دینا چاہیے. یہ اتنی بڑے مسئلہ ہے تو نہیں, جب دیکھو اتنا پریویلنٹ ہو گیا ہے تو اس کو اب کرمنلائز تو نہیں کر سکتے نا یار, اتنے لوگوں کو ہو رہا ہے. مے بی اٹس اے بایولوجیکل تھنگ, مے بی اٹس سم تھنگ دیٹ یو نو دے کینٹ ہیلپ. تو پھر کیا, آئی مین واٹ اف پیڈوفائلز آر جسٹ ہیومن بینگز لائک یو اینڈ می, اینڈ دے جسٹ ہیو فیلنگز, اینڈ صرف تھوڑی سی اورینٹیشن تو فرق ہوئی ہے. کیا فرق پڑتا ہے جب یہ نا اپنے نیریٹو میں نا
رکتی نہیں ہے. میننگ ٹھیک ہے لوگ پہلے شروع میں چیخیں مارتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنے ڈٹے رہتے ہیں. اب ان کی استقامت کہیں ہے کیا کہ یہ ان کی استقامت نہیں ہے برو, یہ شیطان کی استقامت ہے جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی خلقت کریے جو ہے نا چینج کر کے ہی چھوڑوں جی. اور بھی جیسے دیکھیں ابھی یہ سمجھ میں آتی ہے فار ایگزامپل ابھی بھی اگر ہم فلسطین کی بات کریں چیزیں وہی ہو رہی ہیں لیکن ایوری تھنگ سیمس ٹو بی کام ڈاؤن. یعنی ہم لوگ پہلے کتنی بات کرتے تھے, اگر اپنی بات 4 مہینے ہو گئے, ابھی بھی وہاں پہ وہی ہو رہا ہے. کوئی پروٹیسٹ نظر ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے لیکن وہ اپنا کام ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں. اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ پہلے جیسے فار ایگزامپل جو بھی ایسی کارپوریشنز تھی جو کہ سپورٹ کرتی تھی ابھی بھی وہ کر رہی ہیں لیکن لوگ میرے خیال سے شاید ویسے بوائکاٹ نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے. ڈو یو گیٹ دی پوائنٹ؟ اصل میں نا وہی بات ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف آور کمفرٹ زون. ہم نا بہت زیادہ سیلف سینٹرک اور آئی مین مائی سیلف والی لائف گزارنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پرسنل سینٹی کو یا میرے پرسنل خوشی کو کوئی فرق نہ دے. اس لیے پہلے جو ریلیکسنگ ٹائم تھا یا جو وہ تو فیملی کے ساتھ گپ شپ بچوں سے ہگیاں کرنا کڈلز کرنا اور یہ وہ سارا, اب کیا ہے مجھے پلیز کوئی تنگ نہ کرے, میں دروازہ بند کر رہا ہوں, آئی ایم جسٹ سٹنگ آن مائی فون, اور فون کو اٹھا کے اور ریلز دیکھنا شروع کر دینا. دیکھیں ایڈکشن جو ہے نا اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ آئی ایم ایڈکٹیڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے, میں ایک فیملی کو جانتا ہوں بلکہ ملٹیپل فیملی جانتا ہوں جن کا جو پھڈا شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ وائف نے ہسبینڈ سے کہا فون اپنا رکھ دیں پلیز آپ بیڈ روم میں آ گئے فون یوز نہ کریں. پہلے بچوں سے ان کے ٹوائز لیے جاتے تھے وہ روتے تھے, ابھی بچوں سے اگر فون لیا جائے یا آئی پیڈ لیا جائے تو وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں. ایڈکشن کا ایک لیٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب میں اگر گھر سے نکلوں اور آفس جا رہا ہوں نا اور اگر میں کوئی چیز گھر بھول جاؤں تو میں اس کے لیے یو ٹرن نہ لوں. فار ایگزامپل اگر میں کوئی بھی اپنی جیکٹ گھر بھول گیا یا اپنے سلیپرس پہن کے اگر اپنے جوتے پہن کے آنے تھے اور میں آفس آ رہا ہوں اور مجھے پتا کیجول ڈے ہے تو میں اس کے لیے بٹ میں شاید اپنے گلاسز بھول جاؤں آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن دس رائٹ, تو میں واپس جاؤں گا. یا میں اگر اپنا سیل فون بھول جاؤں امیجن ہم لوگ لازمی گھر واپس جائیں گے. سو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں اتنا ایڈکٹ کر دیا گیا, ڈپینڈنسی جیسا کہہ رہے تھے کہ ہم لائف گزارنا امپاسبل سمجھ لیں گے فیوچر میں وداؤٹ ٹیکنالوجی, وداؤٹ دیز ایپلیکیشنز اور ڈیوائسیز. جب ایک دن وہ انٹرنیٹ کبھی بند ہو جائے یا سگنلز بند ہو جائے یا کہہ دیا جائے کہ بھائی جان اگر آپ نے ہمارے ساتھ کنفارم نہ کیا یا گورنمنٹ کی باتیں نہ مانی تو ہم باقی باتیں چھوڑ دیں, آپ سے یہ چیزیں لے لیں گے. اچھا, جو چائنا کا سوشل کریڈٹ سسٹم ہے وہ یہی تو ہے کہ اگر آپ نے ہم سے کنفارم نہ کیا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے جو پوائنٹس جو کریڈٹ پوائنٹس ہیں وہ اتنے کم ہو جائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹریول, آپ کا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا, آپ کا آئی ڈی کارڈ کنفسکیٹ کر لیا جائے گا, آپ کی ویکسینیشن کے لیے آپ کو وہ پوائنٹ سسٹم دکھانے ہوں گے اور ایکس وائی زی. امیجن اگر کچھ سال بعد اور ہم اتنے ہو جائیں, ایون آج بھی ہم سے کہہ دیجیے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ یا ایکسیس نہیں رہے گی, ہم لوگ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہمارا سارا جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید آنے والے دور میں کما رہے ہوں شاید میں بیٹھ کے ٹریڈنگ کر رہے ہوں, سیل پرچیز, فوریکس, کرپٹو, ایکس وائی زی, پیسے وائز ان کو ٹینشن نہیں ہوگی. اور دجال کا جو نظام ہے وہی تو ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں جی لو جو چاہیے تمہیں لو, بٹ اپنا دین دے دو مجھے. اتنا اس کی جنت جہنم ہے اس کی اللہ کے کا اتنا یعنی 3D سم تھنگ ہوگا, اتنا آرٹیفیشلی کریٹڈ ہوگا کہ اگر وہ کہنا میری آگ میں کود جاؤ تو تم آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کود جانا, بیکاز اس کی جو آگ ہے نا وہ جنت ہے. اچھا ابھی جتنے ہم باتیں کر رہے ہیں نا سمجھ میں بات یہ آتی ہے, فار ایگزامپل بچوں سے لے کے بچے اٹیچ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں, ٹھیک, بات بڑھتی ہے, ٹین ایج میں بچہ آتا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ نیا بچے کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو میں خوبصورت بھی ہوں, بچیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں, لڑکی بھی اپنے بال لمبے وغیرہ, یہ کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی بندہ جب جوانی کو پہنچتا ہے, لیٹس سے وہ مزید پیسے کی طرف آتا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی مٹیریلسٹک ہیں, اس پوری ایکویژن میں کہیں جو اندر آپ کے اندر جو سول ہے وہ اس کا کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا. اور سیلف پلیجر یہی ہے نا کہ یار مجھے سکون کیسے ملے, میں اپنی زندگی بہتر کیسے بنا سکتا ہوں. اس کے لیے آپ پھر ABC جو ہے آپشنس کی طرف جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ آپشنس ٹھیک نہ ہو, لیکن آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی تو مجھے کمفرٹ مل رہی ہے نا, ابھی تو میں دیکھ کے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہا ہوں نا. لیکن ٹو اے پوائنٹ
وہ آیت یاد آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بالکل ہونا ہے، میننگ کہ بندے نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا. مجھے ابھی یہ فیلنگ آ رہی آئی وانٹ ٹو ہیو پیزا، آئی وانٹ ٹو ہیو اٹ رائٹ ناؤ، آئی ڈونٹ کیئر. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے اگر میرا بھی دل کر رہا ہے. میننگ چیزیں اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے نا کہ آپ اپنی باڈی کو بڑی اچھی طریقے سے پلیجر دے سکتے ہو. وین یو ڈو دس تو ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے پھر آپ کی باڈی جو کہتی ہے آپ اس کی بات مانتے ہو. اور ٹو این ایکسٹینٹ جیسے زابی نے بولا کہ آپ اپنی بایولوجی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں خاتون ہوں، اچھا میں ایلین ہوں. لوگ اپنے آپ کو کٹ کر دیتے ہیں برو، اپنے نوز کٹ کروایا، اپنے لپس وغیرہ یہ وہ سارا کر کے. اور اب تو یہ بھی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اچھا اگر آپ ہی اپنی باڈی کے آنر ہو تو آپ کو حق ہونا چاہیے اف آئی وانٹ ٹو اینڈ مائی لائف ہو آر یو ٹو اسٹاپ می. تو اس کی بھی پرمیشن. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو شیطان. شیطان نے کہا تھا اے اللہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. اور یہ شیطان نے کہا تھا نکلتے نکلتے اے اللہ آپ دیکھ لیجئے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. اینڈ سبحان اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا the more facilities we have، جتنی زیادہ نعمتیں ہم اتنا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے. الحمدللہ الحمدللہ. اتنی چیزوں ہونے کے باوجود we are زبی میں سمجھتا ہوں بالکل اپنی بات کی نا. اگر ایک بندہ جب بھی غصے میں ہی وانٹس ٹو ایٹ، اگر ایک بندہ جب بھی فرسٹریٹڈ ہے ہی وانٹس ٹو گو آؤٹ اینڈ ہیو اے، یعنی یس اٹس آل رائٹ اور اکیلے ٹائم گزارنا چاہیے، بٹ یہ ہے کہ جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس سے ایگزٹ کر کے بھاگ جانا باہر اور اس کو ڈیل نہ کرنا، یا بنج واچنگ یا بنج شاپنگ کرنا شروع کر دے، ریٹیل تھراپی وغیرہ کرنا شروع کر دینا. آئی تھنک جو بندہ یہ کر رہا ہے نا آج کل وہ بات سن رہا ہے، یو آر ناٹ in the right direction. You should know that you should be in control of yourself. You should not do everything what your body is telling you. You should not be wanting a time جس میں آپ ریالٹی سے ایگزٹ کر جاؤ اور آپ اپنی ایک لائف گزارنا شروع کر دو. You should be come to the reality and deal with everything. I think future میں سمجھتا ہوں کہ یہ solutions کی طرف اگر ہم آئیں تو وٹ یو سجیسٹ کہ یہ سب آنے والا ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے فائدے بہت سارے ہیں، پیسہ کمانا بھی آسان ہو جائے گا، لوگوں سے بات کرنا، ماں باپ سے ملنا ایکسپوزی بہت آسان ہو جائے گا، آرگن ڈونرز فائنڈ کرنا آسان ہو جائے گا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو لاسٹ فیملی کنیکشنز ہیں ان کو ری بلڈ کرنا. فائدے تو ہیں ہی ہیں، بٹ آج ایک شخص وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد کے لیے اور وہ اپنے لیے کیا کرے، ان سولوشنز. پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں تو ننگے پاؤں چلیں، پارک میں جائیں اگر آپ کے گھر میں لان نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں، کوئی نہ کوئی گیم یا اسپورٹ ضرور کھیلیں، فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں تھرو اینی تھنگ دیٹ یو آل انجوائے ڈوئنگ ٹوگیدر، ایون اف اٹس گوئنگ آؤٹ ٹو ایٹ سم ویئر فار ایگزامپل. اس کے علاوہ اپنا ٹائم مسجد میں گزاریں، خاص طور پہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں کوشش کریں کہ ٹائم وہاں گزاریں. اگر نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں تھوڑی دیر ایکسٹرا وہاں بیٹھ جائیں. یہ سننے میں بڑے لگتا ہے کہ یہ کیا بات کریں، بٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. بالکل، تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلیو می یہ آپ کو سینٹر کریں گی. یعنی میرا پوائنٹ بینگ میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لو ٹیک کریں، ٹھیک ہے، لو ٹیک کریں اینڈ ڈونٹ جسٹ اڈاپٹ اینی تھنگ دیٹ کمز فرام دا ویسٹ بلائنڈلی کہ او یار یہ نئی چیز آئی ہے چلو لے لیتے ہیں. یار ایک سیکنڈ رکو، ذرا سوچو اس کا تمہاری گھر میں، تمہاری فیملی میں، تمہارے بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا. وہ جو میم ہے نا کہ رکو ذرا صبر کرو، وہ اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر لیں. ہاں صحیح بات ہے، ہر کام کرنے سے پہلے رکو ذرا صبر کرو کرنا چاہیے آپ کو. اور پھر جو ہے نا مطلب دیکھیں پھر آپ جب اپنی لائف میں مین چیزوں کو فل کر دیں گے نا پھر اس کے لیے ٹائم ویسے ہی تھوڑا سا رہ جائے گا. آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میرا فیملی کے ساتھ ٹائم مسٹ ہے، میرا جو ہے وہ جو ہے نا واک کے لیے جانا مسٹ ہے، میرا ننگے پاؤں چلنا مسٹ ہے، میرا اسپورٹس کھیلنا مسٹ ہے، میرا تو حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ، سب چیزوں کے حقوق دینا. بیسکلی وہ چیزیں آپ کرنا شروع کریں گے نا تو اس کا حق پھر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا آپ کے اوپر. آپ کہیں یار چلو ٹھیک ہے بائی دا وے چلو آدھا گھنٹہ ہے اسپیئر بچ گئے کچھ دیکھ لیتے ہیں، بس اس کو اتنا ہی رہنے دیں. لیکن اگر آپ اس کو الاؤ کریں گے کہ آپ کے لائف میں یہ ٹیک اوور کر جائے، پھر آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ادھر ہی ہے، آپ کی فیملی بھی ادھر ہی ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے. پھر آپ کے جو گھر میں 7 فیملی ممبر بیٹھا ہے وہ ٹائم اس کو نہیں مل رہا، لیکن جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے اس سے آپ بات کر رہے ہیں.
this is how it confuses you. کریٹرز پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا چیلنج ہے. تو ایک عام بندے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کو تو ڈیفینیٹلی ایسا کرنا چاہیے, لیکن کریٹرز کے بارے میں خاص طور پہ وی آور سیلوز وی ہیو ٹو کریٹ کانٹینٹ. کریٹر ایسا کرے 2 سال کے لیے جو ہے نا وہ سیاچن چلا جائے, وہاں جا کے ٹائم گزارے, کانٹینٹ کافی ملے گا, کانٹینٹ ملے گا, 2 سال بعد واپس آئے اور وہ ایک وزڈم کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہوگا. نہیں, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بلاگنگ اس میں ہیں کہ آپ جا رہے ہوں کسی ویلی میں اور آپ نے کیمرہ پھینک دیا, ویلی کو انجوائے نہ کر پا رہے ہو, بٹ کانٹینٹ یہاں پہ کیا بنانا ہے وہ سوچ رہے ہوں. چیلنج ہے نا کبھی ایسا. میں آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے جب میں آ رہا تھا گھر سے یہاں پہ, تو آئی واز تھنکنگ کہ ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے, کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اینڈ یو نو واٹ, آئی ریئلائز کہ یار رینی موسم ہے تو کیوں نہیں انجوائے کر رہا ہے اس کو, تو کیوں اپنے تھاٹس میں بزی ہے. نو واٹ آئی ڈیڈ, I told myself کہ یار سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے. And you got out of the car and you stood in the rain like this. I never did. یہ کر لیتے نا, آپ کا لیجنڈ سٹیٹس انلاک ہو جاتا ہے. میں ایک کام کرتا ہوں, میں نا گاڑی سے نکلتا نہیں, بٹ شیشہ کھول کے نا اپنے سلیوز اوپر نہیں, ٹھیک ہے, اس کے 2 نمبر ہی ملیں گے, ایسے کر لیتا ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, I know it's a sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as well, but یہ اس کا 2 نمبر دینے سنت کے ذریعے اور آپ اپنی سنت کے 10 نمبر دینے. لیکن وہ جو کولنس فیکٹر ہے نا کہ بندہ گاڑی روک دے, چابی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دے اور پھر بارش میں کھڑا ہو جائے, وہ جو شارٹ ہو کے کریٹر جو ہے نا کریٹر کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا, میں شارٹ لے لوں گا یار. ہاں صحیح بات ہے. ایک بچے کو کھڑا کر دینا, بیٹا چابی میں پھینکوں گا, جا تو دریا میں نہیں ہے, تو کیچ کر لیں گے, گاڑی اپنی واپس گھر جانا ہے. تو برو دس ہیپنز آل دا ٹائم, دس ہیپنز آل دا ٹائم. اور مطلب ایک کریٹر جو ہوتا ہے نا برو, جو اس قسم کا خاص طور پہ, وہ تو کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لینا تو ہر وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس اینگل سے آپ کور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, سو الحمد للہ لاٹ آف ٹائمز آئی اسکپ دیٹ ٹو, یا جلدی سے کر کے اس چیز کو انجوائے کرنا, وہ پارٹ میں کبھی بھی مس نہیں کرتا. آئی ووڈ نیور ڈو دیٹ, بٹ موسٹ آف دا پیپل دے مس. ایون سبحان اللہ, میں اس دن ایک ریسٹورینٹ پہ گیا اسلام آباد میں, کھولا دا لاسٹ ٹرائب کے نام سے, روف ٹاپ پہ ہے, بڑا مزے کا. یہ تو لاہور کا ہے, یہاں پہ کھلا میرے خیال سے, لاہور میں بھی. اچھا, میں یہاں پہ گیا تو آئی کوڈ سی پیپل, فوڈ سرو ہو رہا ہے, وہ اس کے اروما کو انجوائے کیے بغیر وہ صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں. یعنی وہ جو ایک ماحول ہے, وہ جو ایمبینس, پہلے پتہ ہے اچھی ویڈیو بتا رہے تھے یا نہیں بتا رہے تھے, کیونکہ اگر وہ اس طرح کیمرے کو اس طرح لے کے آئیں گے نا ساتھ سے, پھر ایسے لے کے جائیں گے, پھر ایکچولی اسی مومنٹ ہوتا ہے نا کہ وہ لے کے آ رہا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, اور وہ اگر اس کو اسی وقت کیپچر نہیں کریں گے تو وہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی نا. بٹ وہ جو ایک کیپچر یہاں پہ کرنا ہوتا ہے نا, آئی تھنک دیٹس مور امپورٹنٹ ہے نا. ہاں نہیں, ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے بنایا, ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ آپ نے دوسروں کو دکھانا. یہ جن بندوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کو یہ چیز دکھانی ہے, تب آپ انجوائے نہیں کرتے انٹرنلی, اور پھر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا, آئی ڈڈ ناٹ انجوائے, حالانکہ آپ نے بڑا اچھا کھانا کھایا ہوتا ہے, اسٹیک کھایا ہوتا ہے. سو دس از we are waiting for people's validation on our happiness. If people say we are happy, then we feel happy. If people don't say we are happy, we don't feel happy. That's the thing. I think there's a balance. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ بنا, ہم بھی اسٹوریز بناتے ہیں, ہم بھی ویڈیوز بناتے ہیں, بٹ یہ کہ جلدی سے بنا کے نا اس کو مین چیز کو انجوائے کریں. اینڈ ایکچولی یہاں پہ فیملی کے ساتھ ایکچولی جب آپ یہ رکھ بھی دو گے نا, تو یو وڈ بی ایبل ٹو اپریشیٹ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مور. خاص طور پہ اگر آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ انوائرمنٹ میں اچھا کھانا کھا رہے ہو, جو آپ یوزلی نہیں کھاتے, نارمل سے ہٹ کے تھوڑا سا اوپر, تو آپ کو وہ اپریشیشن والی فیلنگ تو آئے گی نا, ایک بلیسنگ والی کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلیس کیا. یو وڈ بی ایبل ٹو تھنک. اگر آپ بزی ہو نا برو, تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے. اس ریسرچ کو اگر ہم ایک فلپ سائڈ لیں اور کہیں کہ جو پیرنٹس ہمارے اس بات کو سن رہے ہیں اور جو اتنا زیادہ پریکٹسنگ یا دین پہ بہت زیادہ اون نہیں کرتے, شوڈ دے بی ورڈ اباؤٹ دیئر کڈس فار دا فیوچر, کہ ان کا جو بچوں کے اوپر سبحان اللہ جو دن آنے والے ہیں, اللہ ہم وی آر ہوپ فل, وی آر آپٹمسٹک, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ ٹائمز ورس ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ ہر آنے والی جنریشن بری ہوتی جائے گی اس طرح سے. تو bro they should be panicking right now. This is what I would say, کیونکہ جس لیول پہ دیکھیں, میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. گناہ ہر زمانے میں رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہر زمانے میں گناہ ہوتے رہے, لیکن ایز ٹائم گوز آن ہوتا یہ کہ گناہ کی ایکسیس آسان کرتی جاتی, آہستہ آہستہ آسان ہو رہی ہے. ہمارے ٹائم پہ جب گروئنگ اپ, یو نو, اف اینی بڈی وانٹڈ ٹو ایکسیس ویری امورل کائنڈ آف مٹیریل اور ایکسپلسٹ کائنڈ آف مٹیریل, اس کو نا بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس پورے کام کے لیے. وہ جاتا تھا ویڈیو اسٹور, جا کے ویڈیو اسٹور والے انکل کو چہرہ دکھاتا تھا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا انکل فلانی فلم چاہیے. انکل بھی ٹیڑھی آنکھ سے دیتا تھا کہ بیٹا میں تیرے باپ کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم, اور پھر وہ آپ کا رجسٹر میں نام لکھتا تھا,
اور نام کے ساتھ فلم کا نام لکھتا تھا, اور وہ کبھی ابا جان آ کے دیکھ لیں, یعنی there was a lot of difficulty attached to doing this. اور even if you had to say to a friend کہ مجھے یہ والا content دو, آپ کو کم از کم اپنے فرینڈ کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑا ہے. Now the situation is completely changed. content لے بھی آئے گا تو پھر دیکھے گا کہاں, دیکھنے کے ذرائع جو تھے وہ کیا تھے, وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے. سو ناؤ ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے وہ جو پہلے والے تھے نا جتن کرنے پڑتے تھے, وہ سارے اب آپ کو اسکپ کر کے you just jump the whole thing and you could be presenting yourself to be a very pious and righteous person, لیکن بیک اینڈ پہ آپ کیا کر رہے ہو, پرائیویٹلی آپ کیا کر رہے ہو, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سو اس سے کیا ہوا, ایکسیس ٹو سن آسان ہو گیا. دوسرا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں جو پیرنٹس کو اس کا کرنا چاہیے وہ یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ برائیاں پہلے بھی تھیں آج بھی ہیں, لیکن اب جو ہے نا بہت ساری برائیاں تھرو میڈیا اینڈ نیٹ فلکس اینڈ یہ اس حد تک نارملائز ہو رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے. فار ایگزامپل 1905 میں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہوں گے جو ہے نا امریکہ میں, اور 1905 میں بھی ہومو سیکشولز ہوتے ہوں گے, لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ ایوری بڈی ان سوسائٹی کنسیڈرڈ ٹو بی رانگ, کیونکہ ایک کنزرویٹو معاشرہ تھا. کہتے تھے کہ اگر وہاں پہ بھی نا مطلب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اگر سڑک پہ پھر رہے ہیں تو لوگوں نے تب بھی ہائی کہنا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اور اگر کوئی بندہ اس زمانے میں بھی ہومو سیکشول تھا تو لوگوں نے وہ خود اس کو پتا تھا میں غلط کام کر رہا ہوں. فاسٹ فارورڈ ناؤ ٹو 2024, واٹ یو سیئنگ ناؤ از کہ میڈیا کے ذریعے یہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو 1980 سے بالکل نارملائز ہوا ہے کہ بالکل نارمل بات ہے, ہاں تو کیا ہوا, میری بیٹی آئی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی, واٹس دا بگ ڈیل. ناؤ انہوں نے 2011 کے بعد آپ کہہ لو انہوں نے ہومو سیکسولیٹی کو بھی نارملائز اور مین اسٹریم کرنا شروع کر دیا ٹو دا پوائنٹ کہ اف یو ڈونٹ سیلیبریٹ اٹ دین یو آر دا ویئرڈ گائے. یعنی آپ اگر اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, آپ اس کو نارمل نہیں سمجھتے, تو پھر آپ اب نارمل ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے ہائیلی پرابلمٹک ہے. اور میں اس لیے پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ پلیز آپ کو پیرنٹنگ کرنی پڑے گی. اب آپ وہ جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. یو ہیو ٹو ایکٹیولی انوالو یور سیلف ان پیرنٹنگ. ننگے پاؤں آپ خود چلیں بچوں کے, یہ آپ اس ڈیوائس کو خود سائڈ پہ رکھیں, خود آپ ٹائم ڈٹرمن کریں اور لیڈ بائی ایگزامپل. کیوں کھانے کی میز پہ یہ فون پڑا ہوا ہے, کیوں آپ جب گھر آتے ہیں تو فون پہ بیٹھتے ہیں, پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن بچوں سے یہ کہ بچے یہ نہ کریں, ایسا نہیں ہوگا بھائی جان. آپ کو خود سے چینجز کرنے پڑیں گے اور اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی, اسپرچویلٹی, گروئنگ ٹوگیدر, لرننگ ٹوگیدر, ان چیزوں میں ساتھ جانا پڑے گا. تو اگر مجھے تھوڑی سی کوئی رے آف ہوپ ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم لوگ ماشاء اللہ یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور ہماری طرح ماشاء اللہ اور بھی بہت سارے یوٹیوبرز یا آپ کہہ لو کہ ایسے علماء, مشائخ, دین کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں اور وہ کانٹینٹ دے رہے ہیں. اور الحمدللہ میں پوری دنیا کی بات تو نہیں کرتا, پاکستان کی بات کرتا ہوں خاص طور پہ, یا ایون انڈیا میں جو ہماری مسلم ایک اسٹرانگ مسلم پاپولیشن ہے, الحمدللہ ان کو نا اب میں سمجھتا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ یو نو ویئر آر ایلڈرز وینٹ رانگ اینڈ ہاؤ وی کین ناؤ rectify those mistakes and try to raise our kids in a better way. یعنی اب پہلی دفعہ conversation ہو رہی ہے نا, ابھی ہم بیٹھے بات کریں, آپ کے یا میرے ابا جان نے کب آخری دفعہ بات کی تھی دوستوں کے ساتھ کہ یار پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, یو نو, یا کس طرح سے ہمیں بچوں کو ریز کرنا ہے. وہ تھا کہ وہ تو آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں بچے, تو بس ہو جائیں گے کہ وی نو ایوری تھنگ ہے نا, وہ ایک مائنڈ میں تھا کہ ہم تو آلریڈی جانتے ہیں. تو اب واقعی جیسے آپ نے تو وہ ہمارے ہاں تو سمپل سا تھا کہ بس ابا جان نے ایک بات کہہ دی ہے تو دیٹس دی اینڈ آف اٹ, رائٹ. تو آئی تھنک وہ ہونا چاہیے تھی کہ اس کا باپ ہی ہوتا ہے, باپ آپ کا کلاس فیلو نہیں ہوتا, اور ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, ماں آپ کی غلام نہیں ہوتی, ماں آپ کی کوئی سبارڈینیٹ نہیں ہے. اور اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا نا کہ جہاں پہ ایک بچی جو ہے وہ اپنی ماں کو ایسے جس طرح سلیو وومن کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو گھر کے اندر رولز ہیں پتہ ہوں, کلیئر ہوں, پیار محبت صحیح لیکن کلیئر ہو کہ یہ ابا جان ہے, یہ کما کے لاتے ہیں, یہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, یہ اپنی جان مار رہے ہیں آپ لوگوں کو گڈ کوالٹی آف لائف دینے کے لیے, ٹھیک ہے. سو ہی ڈیزرو سم لیول آف رسپیکٹ اینڈ اتھارٹی اینڈ آل دیٹ. اماں جو ہے آپ کی ہو سکتا ہے کہ وہ جاب بھی کرتی ہوں, ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ مے بی شی از اے ڈاکٹر, مے بی شی از اے ٹیچر, وٹ ایور اٹ مائٹ بی, لیکن ان کا پرائمری فنکشن جو ہے وہ گھر کے ساتھ ہے. وہ آپ کو پالتی ہیں, پوستی ہیں, آپ کا خیال رکھتی ہیں, آپ کی تربیت کرتی ہیں, ان کا ایک رول ہے. اور پھر بچے ہیں وہاں پہ جو کہ اس انوائرمنٹ کے اندر ان کو ایک انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے, اور اس میں دے ہیو ٹو ریئلائز کہ جب ہمارے ماں باپ ایک چیز کو لے ڈاؤن کرتے ہیں دین دیٹس واٹ وی ہیو ٹو فالو. بٹ اوبیسلی اس کے اندر پھر پیار محبت سے ڈیل کرنا, اور ہمیں اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھنا, اپنی غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنا, یہ جب تک ہم ایکٹیولی نہیں کریں گے
بھول جائیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کسی بالکل جی بغیر آٹو پائلٹ پہ ہی تھرو دیز ڈیوائسز اینڈ میٹا یہ وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. I think parents too are focusing more on what to tell their children to do instead of working on themselves first, ہے نا. ہم زیادہ اس پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ کرنا کیا ہے. میں تھک گیا ہوں یہ سوال سن کے کہ مجھے بتائیں کہ میرا بچہ حفظ کیسے کرے. میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ چلیں یار آپ نے بچے سے حفظ کروانا ہے اچھی بات ہے ماشاء اللہ, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ اور کچھ بھی نہیں کروانا چاہتے. آپ چاہتے ہو کہ میں وہی کروں جو میں کر رہا ہوں, ہسبینڈ وہی کرے جو وہ کر رہا ہے, وائف وہی کرے جو وہ کر رہی ہے, بچے باقی سارے وہی کرے جو ایک بچہ بیچ میں حافظ پیدا ہو جائے. یار یہ بہت ان ریئلسٹک سی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. اگر آپ نے کرنا ہے پلیز وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ وہ بچہ کہے ماما میں نے حفظ کرنا ہے, ماما میں نے حفظ کرنا ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, میں نے سیکھنا ہے. وہ کب کرے گا جب اس کو آپ نے رول ماڈلز ہی ایسے دیے ہوں گے جو قرآن اور حدیث اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اگر اس کے رول ماڈلز یہ جو فنکار گلوکار اداکار ہیں ان کو دیکھ کے کون سا بچے کے دماغ میں خیال آئے گا میں نے حفظ کرنا ہے, کیا اس کے دل میں اسلام کی اہمیت بھی ہوگی. اور اگر وہ حفظ کر بھی لیتا ہے فار ایگزامپل تو وہ صرف اس نے ایک رٹ کے ایک چیز کو یاد کر لیا, بٹ ناؤ ویئر از دی ایکشن انوالوڈ. سو دس از وائی آئی سے کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو نظر آنا چاہیے کہ ماں باپ خود انٹرسٹڈ ہیں دین پڑھنے میں, دین سمجھنے میں. وہ خود کسی لیکچر پہ جا رہے ہیں, پروگرام پہ جا رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یو نو دے ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. ابھی میں تو ریکویسٹ کروں گا میڈیا ٹیم سے اس کا کلپ بھی نکالیں ساری بات کا, پورے جو ہے نا اپنے کنورسیشن کو ایک کوز میں بند کر دیا ہے. اینڈ سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ دا سیم کہ مجھے بھی کل ایک بھائی نے کہا کہ میرے آپ حفظ کیسے کروا رہے ہیں. میں نے کہا یار میں تو اس کانسیپٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ 2 سال بچے پہ پریشر ڈال کے 2 سال میں اس کو حفظ کروا دوں. ابھی آج کل کرنٹ, پہلے ٹھیک تھا. میں آج کل سمجھتا ہوں کہ بچہ بے شک 10 سال میں حفظ کرے, گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, ماں باپ حفظ کروا رہے ہیں. میں پرسنلی رانگ, اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا جائے گھر میں, سنا اتنا جائے, ماں باپ اتنا پڑھیں کہ بچے کو حفظ ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے حفظ ہو گیا, اور خوشی سے ہو, اور خوشی سے اس پہ کوئی پریشر نہ ڈالا جائے کہ دیکھو باقی تو کھیل کود رہے مجھے حفظ کروایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس بچے نے اپنے باپ کو اللہ کے سامنے روتے نہیں دیکھا نا, یا جس بچے نے اپنے باپ کو اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں دیکھا بیٹا میرے لیے دعا کرو, میں بڑا گناہ گار ہوں, بیٹا میرے لیے اللہ سے دعا کرو کیونکہ تمہارے گناہ کم ہیں, میرے گناہ زیادہ ہیں, کہ وہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم اپنے آپ کو ایک ہولیئر دین داؤ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, اور بچوں کو ہر ٹائم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اف وی وانٹ them to be God fearing, we have to be God fearing. لیکن یہ رانگ ایگزامپل نہیں سیٹ ہو جائے گی بچوں کے سامنے کہ میرے بابا جو ہیں وہ گنہگار ہیں. گنہگار نہیں, ایکنالجنگ کہ ہر بندہ خطا کار ہے اور میں بہت یعنی میں ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں, تو بیٹا آپ میرے لیے دعا کیا. اچھا قرآن کے حوالے سے نا برو مجھے نا یعنی پرسنلی نا ڈر لگتا ہے. میں آن ایئر میں بتا رہا ہوں, بہت سارے ایسے نوجوان ہیں بیچاروں نے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ قرآن مجید حفظ تو کر لیا, now they don't remember anything. یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بس بچہ اے سے لے کر زی تک پورا کور کر لے, بعد میں اس کو کیسے ریٹین رکھنا ہے اس پہ فوکس نہیں ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے, اور پیرنٹس پھر یعنی سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, یعنی اگنورینس ہی ہے نا, وہ پھر لوگوں کو ایسے بتاتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو حافظ ہے, ویئر ایز دا ریالٹی از بچے کو کچھ بھی نہیں یاد. اور یہ سائیکولوجیکل اور زیادہ پریشر بن جاتا ہے بچے کے اوپر. اچھا میرا تو باہر تو یہ ٹائٹل بنا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں, اور بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور بچے کہتے ہیں میری پرسنالٹی کیسے, میں ان گناہوں میں ہوں, تو بیچارے بائی پولر ڈس آرڈر بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ پریشر ہے بچوں کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے میری اپنی یہ جو ہے تھنکنگ ہے, اٹ کوڈ بی رانگ, کہ بچوں کو حفظ ضرور کروائیں, لیکن اس سے پہلے بچوں کو پہلے بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا. اور ایک بھائی وہ بتا رہے تھے پیرنٹس سے, ان کا ایک بیٹا ہے, ہی نیو ایوری تھنگ ان ٹرمز آف اسلام کہ جی آپ نے وضو کیسے کرنا ہے, نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, وہ تو پرفیکٹلی کر رہا ہے, لیکن وہ دین سے بیزار ہوا ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس نے اس کو یہ تو بتا دی بیٹا آپ نے وضو ایسے کرنا ہے, نماز ایسے پڑھنی ہے, قرآن مجید آپ نے الف لام میم تجوید سے یہ پڑھنی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم یہ کر کیوں رہے ہو, کہ تم نے یہ سب کچھ کر رہے ہو تاکہ تم نے جنت میں جانا, تم نے اپنے جو ہے گناہوں کو بخشوانا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا دیے بچوں کو, ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو بتائیں کہ آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو. آپ رب العالمین کہہ رہے ہو تو آپ اپنے ذہن کے اندر کیا وہ چیز لے کے آ رہے ہو کہ رب العالمین ہیں کون, الرحمن الرحیم ہیں کون.
تو یہ بہت زیادہ کرٹیکل فیکٹر ہے کہ اپنے بچوں کو جو وائی فیکٹر ہے نا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس کی فاؤنڈیشن آپ لے کرو, اس کے اوپر پھر آپ مینٹین کرتے رہو کہ جو بھی ہمارے ریچولز ہیں, نماز پڑھنی ہے آپ نے, اچھا بیٹا رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, اچھا ڈیڈ وائی شوڈ آئی ایٹ اٹ فرام مائی رائٹ ہینڈ, اچھا میں بسم اللہ کیوں پڑھوں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ بتاؤ گے تو بچہ پھر شوق سے خود ہی انشاءاللہ. ہمارے جو شیخ ہیں نا ماشاء اللہ, انہوں نے بہت عرصہ قرآن کا ایک انسٹیٹیوٹ چلایا اور بڑا سکسیزفل رہا, جس میں وہ کہتے ہیں مار پیٹ بغیر قرآن حفظ کریں گے سارا. بٹ وہ سالوں کے ایکسپیرینس کے بعد ابھی اس کنکلوژن میں پہنچے ہیں, کہتے ہیں کہ بچہ بے شک 12 سال میں حفظ کرے, بے شک 25 سال میں جا کے حفظ کرے, شروع بھی سے کر لے, ہمیں جلدی نہیں کرانی چاہیے. اور وہ قرآن پڑھ کے حفظ کرے, اور اس کو ساتھ پڑھ بھی رہا ہے اور ماں باپ میں سے ترجمہ اور تفسیر بھی ہلکی ہلکی بتاتے جا رہے ہیں. دس از ہاؤ وی شوڈ ڈو آر حفظ. میں نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے جو کر رہے ہیں, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, وہ ایک میکینزم ہے, ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 سال حفظ کر لے پھر آہستہ آہستہ ساری زندگی کو سیکھتا رہے, وہ ایک میکینزم ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں نا جتنا پیئر پریشر ہے اور جتنا انٹرٹینمنٹ بڑھ گئی ہے, بچے پہ پریشر ڈال کے, اور سب سے جو بری چیز ہے جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اسٹریس ہے. اس ایج میں یہ ایک ارریپیریبل ڈیمیج ہے بچے کو اسٹریس سے گزارنا, جس میں مارا بھی جا رہا ہے, پیٹا بھی جا رہا ہے, اور پتہ ہے کہ آج میں نے آدھا پیج یا 1 پیج قرآن حفظ کر کے دکھانا ہے, وہ پھر سبحان اللہ جو ہو رہا ہے, جس طرح کے لوگ یعنی ہمیں اٹھا کے نیچے گرایا جاتا تھا کہ تم حفظ کر کے نہیں آئے ہو, اور مارا اور اس کو یعنی ذلیل کیا جانا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے کافی حد تک یہ رک گئے ہیں یعنی مدارس ماشاء اللہ, یعنی جو وہاں پہ قراء ہیں جو قاری صاحب ہیں وہ الحمدللہ, لیکن پھر بھی اس چیز کو نا اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا بریک کرنا چاہیے. ریپنگ دس ہول تھنگ اپ, فائنل ورڈز فرام یو گائز انشاءاللہ, اسٹارٹنگ فرام شیخ علی ہی انشاءاللہ, فائنل پیسز آف ایڈوائس کی جو فیوچر کا آنے والا دور ہے اس میں کیا کریں ہم لوگ. سب سے پہلی چیز تو برو یہی ہے کہ ویکنگ اپ ٹو دا ریالٹی, اور اس میں ہماری جو جنریشن ہے اس کو جاگنا پڑے گا. جیسے کہ ضیاء بھائی نے بھی کہا نا, یہ سب سے زیادہ کروشل جنریشن کس چیز سے بنے گی برو, لوگوں سے بنے گی نا. اور آگے آنے والے جو لوگ ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں, ہم لوگوں کے بچے ہیں. یعنی ابھی جو کرنٹ ہم لوگوں کی جنریشن ہے, اس سے آگے جو آف اسپرنگز ہیں وہ ان لوگوں پہ کام کرنا ہوگا. اور ایکچولی ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں فتنے بھی, تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی انہی لوگوں پہ کام کر رہے ہیں, آنے والی جنریشن پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ٹارگیٹ ہم لوگ نہیں ہے, ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمارے آنے والے آف اسپرنگز ہیں. تو اسی حوالے سے جتنا وہ جاگے ہوئے ہیں نا, وہ تو بڑا پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن ہم بھی ہمارے گھر پہ ہم اتنا تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. فار ایگزامپل اگر آپ ٹی وی کنٹرول کر لیتے ہیں, اپنا اسکرین ٹائم کنٹرول کر لیتے ہیں, انٹرنیٹ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کنٹرول کریں گے کہ آپ کے بچوں نے کیا سیکھنا ہے. سو وین یو ٹرن آن دا ٹی وی, اٹس ناٹ ایکچولی کہ آپ ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کر رہے ہو, نو, ٹی وی از ایکچولی ایجوکیٹنگ یور چلڈرن. تو آپ جیسے کہ آپ شروع میں بھی کہا کرتے تھے نا کہ آپ ٹی وی آپ کے گھر میں ہے, لیکن اس میں وہ کیبل ٹی وی اٹیچ نہیں ہوا ہوا, بلکہ آپ جو لگانا چاہتے ہو, جو دکھانا چاہتے ہو, آپ وہ کرتے ہو. سو ہمیں جو ہے نا اس طرح کے پازیٹیو اسٹیپس لینے ہوں گے, اور ہمیں اگلی جنریشن کو بنانا پڑے گا. برو ایک 1960s میں نا ایکسپیریمنٹ کی گئی تھی بچوں کے ساتھ, وہ مشہور مارش میلو ایکسپیریمنٹ ہے. جو ایکسپیریمنٹر تھا وہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں, اپنے چورس کر کے آؤں گا, کام شام کر کے, جو بچہ میرے آنے تک ویٹ کرے گا, یہ 2 مارش میلوز ہیں, ویٹ کرے گا, اس کو یہ دونوں ملیں گی. جو نہیں کر سکے گا اس کو وہ ایک ابھی کھا سکتا ہے, لیکن اس کو دوسری نہیں ملے گی. تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ کچھ بچوں نے نا جو ہیسٹی تھے انہوں نے مارش میلو کھا لی. تو جب آئے ایکسپیریمنٹر واپس آیا, کچھ بچوں نے کھا لی ہوئی تھی, جنہوں نے نہیں کھائی تھی ان کو 2 ملے, ان کو ریوارڈ زیادہ ملا. اچھا انہی بچوں کا لونگیٹیوڈنل جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا, یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے ویٹ کیا, سیلف ریسٹرینٹ کیا تھا, یہ جنرلی اپنی لائف میں زیادہ سکسیزفل تھے. میننگ یہ خود اپنی سچویشن کو نا کنٹرول کرتے تھے. میننگ کوئی چیز آ گئی, اچھا برداشت کیا, پہلے اس کو جو ہے نا تھاٹ پروسیس کو لے کے, اچھا یہ کروں گا تو میں کیا ریوارڈ ملے گا. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ایز اے وائز پرسن ہم اپنی سچویشن کو خود کنٹرول کریں. یہ جو امپلسو بیہیویئر ہے اور یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا فیکٹر ہے نا, جو کہ دنیا بمبارڈ کر رہی ہے ہمارے اوپر. آپ نے پہلے ایک چیز خریدنی ہوتی تھی, آپ ایٹ لیسٹ قریب دکان ہے, آپ پہلے شوز پہنتے تھے, کپڑے اوڑھتے تھے, کپڑے پہن کے جاتے تھے. اب آپ امریکہ سے چیز منگوا سکتے ہو, آپ چاہے اپنے پراپر کپڑوں میں بھی نہیں ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, جس ملٹیپل کلکس آپ نے کرنے ہیں. تو اس چیز سے تھوڑا سا باہر نکلیں.
اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ برو جو آج سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں نا، واللہ العظیم ہمارے دین نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایز اے نارمل سلیو اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے، یا آپ ایز اے کنگ گزارنا چاہتے ہیں؟ میننگ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ساری نعمتیں دے دیں گے. تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک نارمل بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میننگ رسول اللہ چاہتے کہ وہ دنیا کی ہر چیز اپنے لیے لے سکتے تھے، وہ لے کے ہو سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے وہ صدقہ خیرات کرتے، بٹ اسٹل ہی کنٹرولڈ ہمسیلف. جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے انشاءاللہ یہ آپ کو بینیفٹ دے گا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں برو، فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ صرف بچوں تک فتنہ نہیں ہے. آج آپ ڈائیورس ریٹس دیکھیں، ہسبینڈ کہتا ہے کہ مجھے سیلف پلیجر ملنا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں مجھے مل، میری پلیٹ میں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو. وائفز اپنے رائٹس کے پیچھے جاتی ہے. نو بڈی از ولنگ ٹو سیکریفائس، قربانی کوئی نہیں دینا چاہتا. جب بندہ یہ سمجھ جائے گا نا کہ اگر میں قربانی دوں گا اس سے دوسرے کو خوشی ملے گی، اگر دوسرا خوش ہوگا تو الحمدللہ وہ خوشی مجھے باؤنس بیک کر کے مجھے بھی ملے گی، تو بندے کی زندگی سنور جائے گی. مومنٹ یعنی دا تھنگ از، اگر ہسبینڈ یہ سمجھ جائے نا کہ میں اگر اپنی وائف کو خوش کرتا ہوں، اگر اس کی ایسی ویسی کوئی بات ہے بھی الحمدللہ سنی انسنی کر دیتا ہوں، اس سے ریلیشن زیادہ لمبے عرصے تک چلے گا. اور یہ وائف کے لیے بھی ایڈوائس ہے، جب تک ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار مجھے میرا رائٹ چاہیے، مجھے اپنی گریٹیفیکیشن چاہیے، مجھے میرا رائٹ چاہیے، تو آپ ڈائیورس ریٹس دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی ریئلائز کہ قربانی دینا ہم سیکھیں. قربانی دیں گے تو الحمدللہ آپ کو انٹرنلی سکون ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے ذرا آپ نیل ڈاؤن کرتے ہو تو جب وہ خوش ہوگا تو آپ کا ایٹماسفیئر بڑا اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ٹرائی ٹو کنٹرول یور سیلف، اپنی ڈیزائرس کو کنٹرول کریں. دا مور یو آر کنٹرول آف یور سچویشن، آپ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سکسیزفل ہوگے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. دس از دی سیکرٹ انگریڈینٹ ایکچولی. آپ کی بات سے چیز یاد ہے، ایک بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی میں نا اپنے بچوں کو بھی منع نہیں کرتا کہ جو چیز ان کو چاہیے کہ وہ نہ لیں. میں کہتا ہوں اوکے اس کی پرائس کیا ہے، فار ایگزامپل 7000 ہے، تو اچھا ٹھیک ہے 7000 کی آپ بکس لیں، پہلے وہ ساری بک ختم کریں، پھر میں ان کو وہ چیز لے کے دیتا ہوں. اٹ واز ہز اسٹریٹجی کہ میں کہتا ہوں کہ اسی اماؤنٹ کی آپ پہلے کتابیں لیں، کتابیں پڑھیں، پھر میں آپ کو وہ اماؤنٹ کی چیز لے دوں گا. سو دس واز ون آف دا اسٹریٹجیز ٹو ڈیلے گریٹیفیکیشن، انسٹنٹ اس سے نکلنا. لیکن ایک چیز اس میں ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے کوشش کیا ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے اس کو مزین کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں بچپن میں تھا نا کہ ایک پلے ٹائم ہوتا تھا اور ایک اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا. پلے ٹائم ہمیں اچھا لگتا تھا اور اسٹڈی ٹائم برا لگتا تھا. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکولز نے ایسا بنا دیا انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے، کہ وہ اسٹڈی ٹائم بچوں کو نا وہ اسٹریس والا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ اگر ریڈنگ بھی کرتے ہیں، شوڈ انجوائے ریڈنگ ایز مچ ایز دے انجوائے پلےئنگ. تو اگر اس طرح کا آپ ان پہ مسلط کریں گے نا پڑھانا، میں چاہتا ہوں کہ بچہ خود اپنی مرضی سے پڑھے. بھائی نے برو یہ بھی کہا بیسکلی، میں شارٹ سے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں دیر از نو ہوم ورک. ہمارے گھر میں نے ٹیچر بتایا ہوا کہ ٹیچرز میرے بچے ہوم ورک نہیں کریں گے بٹ گریڈز ان کے اچھے آئیں گے. اور اسٹریٹ ایز لیتی میری بیٹی فار ایگزامپل. انہوں نے کہا یہ کہ کیوں، کیونکہ اس کی ریڈنگ اتنی زیادہ ہے، اس کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں، شی لوز ریڈنگ اینڈ شی از ریڈنگ آل دا ٹائم. تو اس کی ہابی یہ بن گئی ہے کتابیں پڑھنا، اینڈ شی لوز ریڈنگ اینڈ شی از دیر از نو ہوم ورک، نو اسٹریس، بٹ کلاس میں اٹینڈ ہو کے پڑھتی ہے وہ، اور وہ جا کے یار مطلب ایسا ہونا چاہیے. میں اس کو اگر الٹا کہوں کہ بیٹا آپ کو یہ بکس چاہیے، یہ بکس آپ کو نہیں ملیں گی، پہلے آپ اس گیم کو اینڈ کرو گی تب آپ کو بکس ملیں گی. اچھا مجھے نا بات سمجھ میں آ رہی، اٹ ریمائنڈز می آف پرٹیکولر اسکول، یہ کنزرویٹیوز ہیں ویسٹ میں امریکہ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وی آر ویری مچ کنزرویٹیو. ہم نے اپنے اسکول میں بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی رکھی ہوئی ہے، ہمیں سوئمنگ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو میوزک کلاسز بھی دیتے ہیں، یعنی اپنے لحاظ سے اپنے لحاظ سے. نو برو یو نو وٹ دین وٹ یو نو ہی از سیئنگ از کہ ہمارے اسکول میں باقی اسکولس کے نسبت جو امریکہ میں ہیں ڈراپ آؤٹس بہت کم ہیں، اور اس نے سنگل ڈیجٹ کوئی ہمیں ریٹ بتایا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم ایز اے مسلم امہ
ہم بھی ایسے اسکولس بنائیں جہاں پہ بچوں کو ہم جو ہے نا فلورش کریں, ان کے اندر جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے اندر ٹریڈس ہیں, ان کو باہر نکالیں. اور وہی بات آتی ہے, ہم ایجوکیشن دیں بٹ یو نو ان این اپروپریٹ مینر کہ بچے انجوائے کریں, بچوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے پڑھایا جا رہا ہے, لیکن جب وہ گھر آئے وہ خوش ہو. It's all about relationship at the end of the day. This is what we have to look into it. یہ ویسے جو نے ابھی آخری میں بات کی نا, اس پہ پورا 3-4 پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں اسکولنگ سسٹم سے ریلیٹڈ, اور اس کے جو مسائل ہیں اور جو بچوں کی ایجوکیشن میں جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. اس کے لیے بس میں 2 بکس کا ریفرنس دے دیتا ہوں. جان ٹیلر گاٹو کی کتابیں دونوں, ایک کا نام ہے ڈمنگ اس ڈاؤن اور ایک کا نام ہے ویپنس آف میس انسٹرکشن. دونوں بکس بہت کلاسک ہیں, دے ویری پروفاؤنڈ ان ٹرمز آف ہاؤ the education system inherently is flawed. But moving on to the other part of the question, وہ یہ کہ ہمیں اب کیا ہم last advice کیا ہے, وہ یہ کہ I would say to the parents کہ let your boys become men and let your girls become women. اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, بلکہ میں جس طرح سے پہلے بھی آپ کو بڑے پریکٹیکل 2-4 ٹپس دیتا ہوتا نا, I would say get your boys to do target shooting. آپ کہیں گے ٹارگیٹ شوٹنگ کہاں کریں, کیسے کریں؟ دیکھیں where there is a will there is a way. ایئر گن تو آپ لے ہی سکتے ہوں گے, ٹارگیٹ بورڈ بھی آپ لگا سکتے ہوں گے, آرچری کا بھی کوئی نہ کوئی میکینزم آپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ کو پراپر کوئی رینج کی ایکسیس ہے آپ وہاں لے کے جائیں. ٹیچ یور بوائز سم کائنڈ آف فزیکل ایکٹیویٹی, میننگ لائک اے فائٹنگ اسپورٹ لائک مارشل آرٹس میں, یا کچھ بھی چیز ایسی جہاں پہ وہ گریپلنگ یا ریسلنگ یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ کے بوائز اپنی جو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر اگریشن زیادہ ہے. اور اس میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا از فینومینل, بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا کہ مردوں کے اندر اگریشن زیادہ ہے. وہ کہیں پہ نہ کہیں ان کو نکالنی پڑے گی. اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں, فیئر انف, دے کین پلے کرکٹ, دے کین پلے فٹ بال, وٹ ایور, بٹ آلسو گیٹ دیم انوالوڈ ان دیز ٹائپ آف تھنگس, تاکہ وہ مرد بنے, ان کے اندر رسپانسبلٹی ڈالیں. اف پاسبل گیو دیم اے پیٹ آلسو. ٹھیک ہے, کیوں میں کہہ رہا ہوں پیٹ, ویسے تو ہارسز کا ذکر آتا ہے, یا اگر بلی صحابہ کچھ پالتے تھے, کچھ کے پاس برڈز ہوتی تھی. پیٹ جو ہے نا وہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی کریٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو, اور یہ کہنا ہے بیٹا یہ آپ ہی کے پاس ہے, ہم نے اس کو نہ فیڈ کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے. آپ نے اگر اس کا خیال رکھا یہ جیے گا اور پھلے گا پھولے گا, اگر آپ نے خیال رکھا یہ مر جائے گا. سو لیٹ دا چائلڈ ایکسپیرینس, اینڈ دیز اینیملز الاٹ آف ٹائمز دیز پیٹس وونٹ لاسٹ مور دین 10, 12, 13 ایئرس. تو اس بچے کی لائف میں نا ہی ول سی a loved one lost, and that itself will create responsibility, and he will cry, and it's necessary that he cries, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے پھر بچیوں کو آپ لوگوں نے گھر کے جو معاملات ہیں ان میں انگیج کرنا ہے, خاص طور پہ جہاں پہ ان کا شوق زیادہ ہو, جہاں پہ ان کا, تو let our girls become women and our boys become men. Do not tell them کہ تمہارا competition ان کے ساتھ اور ان کا competition تمہارے ساتھ ہے. نہیں بیٹا, لڑکی کی خوبصورت اس کے لڑکی ہونے میں ہی ہے. The more you're a woman, the more you're feminine, that's how you look more beautiful. And اور boys کو یہ بتانا کہ تمہاری خوبصورتی تمہارے مرد ہونے میں, تم لڑکی بننے کی کوشش نہ کرو, اور لڑکی تم لڑکا بننے کی کوشش نہ کرو کہ جی ہم تو ان کے ساتھ برابر ہیں. چھوڑ دو, پر آپ کو اللہ نے جیسا بنایا آپ اسی طرح بہت پیارے ہیں, اور آپ کو جس طرح بنایا آپ اسی طرح بہت پیارے ہیں. یعنی دیر از نو کمپیریزن بٹوین, لیٹ سے آپ کہتے ہو کہ ایک اقبال کا شاہین ہے اور ایک شیر ہے, دونوں کا مقابلہ نہیں ہے. شاہین شاہین ہے اور شیر شیر ہے. اب شیر ہوئے اس بات پہ کہ جی مجھے پر کیوں نہیں لگے ہوئے, اور شاہین یہ کہ جی میرے اتنے بڑے دانت کیوں نہیں ہیں. forget about it. آپ دونوں اپنے ڈومینز میں چیتے ہو, دونوں ہی کمال ہو, ٹھیک ہے نا. سو let us do that. سو پیرنٹس کو میں کہوں گا کہ پلیز ڈو ناٹ بائی انٹو دس نیریٹو دیٹ از کمنگ فرام دا ویسٹ, کہ جہاں پہ ان دونوں جینڈرس کو گڈمٹ کیا جا رہا ہے, ان کے بیچ میں یعنی ایک ایسی چیز کہ جی بالکل دونوں نیوٹرل ہو جائیں, یہ کام مت ہونے دیں. لیٹس انکریج آر کڈس ٹو بی ان دا رولز دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹڈ دیم ان شاء اللہ. زبردست صاحب. اور میں میری طرف سے جو فائنل کچھ ایڈوائز ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں, میکسیمم جہاں جہاں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ جب شام کو بیڈمنٹن کھیلنے یا سوئمنگ کے لیے آتے ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں, کیونکہ بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کو اپنا مینٹور نہیں بنائیں گے, باقی لوگوں سے سیکھیں گے. آج کل کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ فیملی یونٹ کو توڑنا ہے. جسٹ ماسٹر دس ون ڈومین. میں سمجھتا ہوں جب آپ نے بیوی کے ساتھ رہنا ہی ہے اگلے 50-60 سال جتنے بھی اللہ نے زندگی ہے, اور بچوں کے ساتھ رہنا ہی ہے, تو وائی ٹو لیو اے کائنڈ آف لائف جس میں برتھ ڈے اور سب ہو رہے ہیں. جسٹ ماسٹر دیٹ ونس اینڈ دین انجوائے یور لائف. سیکھیں کیسے وائف کو اچھی طرح سے ان کے ساتھ بہیو کرنا ہے. سو نمبر 1 ٹیکنیک جو میں آج دوں گا وہ یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں نا کہ شیطان 3 دروازوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, اور انہوں نے سمرائز کر دیا. کہتے ہیں ایک غصے سے, ایک شہوت سے, اور تیسری چیز غفلت سے. غصہ, ٹیمپٹیشن اینڈ اگنورینس. تو جو غصہ ہے نا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ صحابہ کو ڈفرینٹ ایڈوائزز دیں, بٹ میں سوچتا ہوں کہ اگر آج اللہ کے نبی سے کہا جائے کہ یا رسول اللہ پوری امت کو ایڈوائز دیں, تو شاید اللہ کے نبی میرے علم کے تو کہتے ہیں کہ زہد اختیار کرو, یقین اختیار کرو, اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاؤ, یعنی غصے سے بچو. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے امت کا جو پہلا طبقہ تھا وہ زہد اور یقین کی وجہ سے بہتر ہوا, اور امت کا جو آخری طبقہ ہے وہ یعنی گریڈ کی وجہ سے تباہ کر دیا جائے گا. سو اف وی وانٹ ٹو ریکٹیفائی آور سیلفز وی ہیو ٹو ہیو زہد. زہد از یعنی آسٹیرٹی اختیار کرنا. زہد ڈزنٹ مین یو ڈونٹ اون اینی تھنگ. یس یو اون مینی تھنگس بٹ نتھنگ اونز یو. بیسکلی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو. اور یقین از کہ ہیونگ دا فیتھ کہ یہ لائف ٹیمپرری ہے اور مجھے کل آخرت میں جانا ہے. سو ریپنگ دس ہول تھنگ آپ از اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں, اپنی فیملی لائف کو کانکر کر لیں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. میک شیور یور ہاؤس از یور پیراڈائز, جہاں پہ آپ خود بھی ان کو سکون دے رہے ہیں اور لوگ بھی آپ کو سکون دے رہے ہیں. ونس یور ہاؤس از سیٹلڈ یور لائف از سیٹلڈ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو پلے اینڈ پے کا جو کانسیپٹ ہے, اف یو پلے رائٹ ناؤ یو ہیو ٹو پے لیٹر, بٹ اف یو پے رائٹ ناؤ ود ڈسپلن ڈیڈیکیشن یو پلے لیٹر فار ایور. سو پے رائٹ ناؤ ان دس دنیا اینڈ ان شاء اللہ پلے لیٹر فار ایور اینڈ ایور. ان شاء اللہ آپ کے آنے والے سال بھی بہتر ہو جائیں گے, اور آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے, اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ, یا اللہ ہے آخرت زندگی, وہ بھی بہتر ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. الحمد للہ بہت بینیفیشیل پوڈ کاسٹ تھا. اللہ تعالیٰ کی توفیق دے. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.